الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، سلام کا تو جواب دیجیے. وعلیکم السلام جناب. ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ وبرکاتہ. سب لوگ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے، ہماری گفتگو آداب اسلامی میں جو چل رہی تھی وہ سب موضوع کیا تھا؟ سبجیکٹ جی کس بارے میں تھی وہ گفتگو؟ ہماری گفتگو تھی جی مہمان نوازی اور ملاقات کے بارے میں. ملاقات اور مہمان نوازی تھا، کچھ اور تھا. ہاں، یہ ملاقات اور مہمان پڑھا رہے ہیں؟ نوازی. جی شروع سے نہ پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، اور دیکھیے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جب تک آپ شروع سے نہیں پڑھیں گے آپ کو آگے کا سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں کہ ان کا مطلب نہیں ہے شروع سے اور آخر سے، کیونکہ ان کا ہر درس کا ایک الگ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو آپ اس والے درس کا سبجیکٹ ہے ملاقات اور مہمان نوازی، تو آپ اسلام میں ملاقات اور مہمان نوازی کے بارے میں اسلام نے کیا کیا آپ یہ جانیے. اگلا درس الگ سبجیکٹ پہ ہے، تو اس کا پیچھے سے تعلق تھوڑا ہی ہے کہ آپ جب تک آپ اس کے پچھلے والے درس نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. جی جیسے جی یا پھر جیسے تاریخ ہے، تاریخ جیسے 14 اماموں کی تاریخ چل رہی مثال کے طور پر، اور آپ ہم چھٹے امام تک پڑھ چکے ہیں اور آپ 7ویں سے جوائن ہو رہے ہیں، تو آپ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ پیچھے کا نہیں پڑھا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی 7ویں امام کی زندگی ہے. 7ویں امام کی اپنی زندگی ہے، ان کے بارے میں پڑھیے. تو باقی 6 کی اگر نہیں پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ باقی کی بھی نہ پڑھیں، آپ 20 سے جوائن ہو جائیے. جی آقا. ٹھیک ہے. جی ویسے ہمیں اس لیے کہی یہ بات کہ تاریخ چل رہی ہے، وہ بھی میرا ہی گھنٹہ ہے تاریخ کا، میرے پاس ہے. کہاں ہے آپ کی؟ نہیں آپ کی نہیں، ایک اور کی ہے میں دیکھتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ بعض سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا شروع اور بیچ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہر اس کا الگ عنوان الگ سبجیکٹ ہوتا ہے. جیسے یہ درس کا نام کیا ہے؟ ملاقات اور مہمان نوازی. پیچھے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ بس اتنا سا تعلق ہے کہ اسلام میں انسان مسلمانوں کے لیے سماج میں رہنے کے کچھ ایک دوسرے کے حقوق معین کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ معاشرے اور سماج میں رہتے ہوئے ان کو ادا کرنا ضروری ہے. انہی اخلاقی اور معاشرتی اور سماجی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ ملاقات اور مہمان نوازی. سمجھ میں آ رہا ہے کنیز فاطمہ؟ جی آقا. جی تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ملاقات کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے دین نے کہ یہاں تک اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی تاکید کی ہے کہ خداوند عالم کی زیارت کہا گیا ہے. اگر آپ کسی اپنے مومن رشتہ دار بھائی سے دوست سے ملنے جاتے ہیں خیریت لینے کے لیے بغیر کسی ضرورت کے، یعنی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے ہی خیریت لینے کے لیے، بس اللہ کے لیے اس کے گھر اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، تو اللہ نے اس کو اس کی ملاقات نہیں اپنی ملاقات کہا ہے کہ اس نے مجھ سے ملاقات کی گویا کہ. تو بتائیے کتنی اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگ رہا ہے آپ کو نہیں اس ملاقات کا مہمان نوازی کا؟ تو جو پیچھے روایات گزری ہیں اس سے دو چیزیں میں نے آپ کو کل بھی بار بار نوٹس کرائی، وہ کتاب نے بھی نوٹ کرایا اور میں پھر سے نوٹس دے رہا ہوں آپ کو کہ دو چیزیں زوم کریے آپ، اس میں زوم کی گئی ہیں. کیا؟ ایک تو ملاقات بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے آپ اس کی خیریت لینے کے لیے گئے ہیں، نہ یہ کہ مجھے اس سے کام ہے اس لیے جا رہا ہوں، لو جی ملاقات بھی ہو گئی اور کام بھی ہو گیا. نہیں، ایک بات بغیر کسی حاجت اور بغیر کسی کی ضرورت کے ہو، دوسرا گھر میں ہو. یہ نہیں کہ چلو ہوٹل پہ میٹنگ رکھتے ہیں، ہوٹل پہ پارٹی رکھتے ہیں، فلاں جگہ یہ کرتے ہیں، فلاں جگہ وہ. ملاقات کا ثواب نہیں. ملاقات کا ثواب کیا کہا ہے؟ دیکھیے کیا کہا، فی بیتکم یا الی منزلہ. منزل کے معنی بھی گھر ہے، بیت کے معنی بھی گھر ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو آج کل غلط چلن چل گیا ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں کہ چلو جی دعوت رکھ کرنی ہے کسی خوشی میں، ہوٹل پہ رکھ دی، ریسٹورنٹ پہ بلا لیا. نہیں، آپ کو مہمان نوازی کا ثواب چاہیے، گھر رکھیے. آگا گھر پہ ایسے بھی چلے آؤ تو بھی آج کل تو بہت زیادہ لوگ وہ کرتے ہیں، مطلب بنا تبھی تو کہہ رہا ہوں میں کہ ہم نے بالکل دین کو بدل کے رکھ دیا. تبھی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں. لوگوں کا منہ بن جاتا ہے جیسے پتا نہیں. جی اور جبکہ یہ کہا گیا ہے مہمان کو دیکھ کے منہ نہیں بنانا چاہیے. روایات میں مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے اپنے ساتھ
اور گھر کی ساری بلائیں لے کے جاتا ہے. جب آتا ہے تو رزق لے کے آتا ہے اپنا. اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو وہ آپ کا نہیں کھا رہا ہے, وہ اپنے نصیب کا لے کے آیا ہے. اور جب وہ جاتا ہے تو گھر کی ساری بلائیں لے کے جاتا ہے. جی, اور میں نے آپ کو یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ بلائیں لے کے جاتا ہے مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے سر لے جاتا ہے, وہ بیچارہ پھر تو کوئی کسی کے گھر ہی نہ جائے کہ میرے پلے پڑ جائیں گی ساری بلائیں. نہیں, بلائیں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر سے ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں جس گھر میں مہمان آتا ہے. اب بتائیے اتنا ثواب, اتنا وہ تاکید کی گئی ہو, اگر دین میں کسی مذہب میں کسی مکتب میں کسی چیز کی اتنی تاکید کی گئی ہو, اتنا ثواب ہو, تو اب بتائیے مہمان کو دیکھ کے کسی کا منہ بن سکتا ہے اگر وہ مومن ہے تو؟ بلکہ خوش ہوگا وہ تو کہ لو جی میرے گھر مہمان آئے ہیں, گھر پہ بہت مصیبتیں تھیں, اب جو کچھ رہی صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. جی جی جی, تو میں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مائیں بہنوں کو خاص کر کے دین پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے لڑکوں ہر علم حاصل کرنا سب پہ واجب ہے, لیکن جیسا زمانہ, جیسا معاشرہ, جیسا سماج چل رہا ہے, اس طریقے کے علوم پڑھنے کی زیادہ تاکید لڑکیوں کو, لیڈیز کو ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے نہیں کہ لڑکوں کو نہیں, لڑکیوں کو کیوں؟ کیونکہ لڑکیاں ایک نسل تربیت کرتی ہیں. لڑکیاں ایک نسل تربیت کرتی ہیں. اگر لڑکیوں کے پاس علم نہ ہوگا تو نسلوں میں جہالت پھیلے گی, نسلوں میں جہالت پھیلے گی. اور اگر ایک لڑکی پڑھی لکھی ہو تو نسلیں سنوار دیتی ہے. اتنی طاقت ہے ایک لڑکی میں. جی, ایک لڑکی میں اتنی طاقت ہے کہ نسل کی نسلیں سدھار بھی سکتی ہے اور نسل کی نسلیں بگاڑ بھی سکتی ہے. اس لیے ان چیزوں کا سیکھنا, ابھی جیسے روحی میم کہہ رہی ہیں کہ اب آج کل تو لوگ منہ بناتے ہیں, اسی لیے آپ سیکھیے. جب آپ اپنے گھر میں مہمان کو دیکھ کر چہرہ کھلے گا آپ کا, خوش ہوں گی, تو آپ کی بیٹی بھی خوش ہوگی. اب جب اس کی تربیت ایسے دیکھ کے ہوگی آپ کو, تو پھر وہ بھی جب اب ماں بنے گی یا اس کے ہاں مہمان آئیں گے تب وہ بھی خوش ہوں گی. اگر آج آپ کا منہ بن رہا ہے مہمانوں کو دیکھ دیکھ کے, تو وہ آپ کو دیکھ کے تو بچہ تربیت پائے گا کہ میری ماں جب مہمان آتے تھے تو منہ بگاڑتی تھی, تو اس کو بھی یہی عادت پڑے گی. جی, اسی لیے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو اتنی طاقت دی ہے اللہ نے, اور لڑکیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نسلیں سدھار دیتی ہیں. اس لیے ان کو علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے, دین حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب ایک مرد بگڑتا ہے تو اکیلا بگڑتا ہے, لیکن جب ایک لڑکی بگڑ جاتی ہے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے تزاورو, اس لیے تو میں بار بار بعض چیزوں پہ میسج بھی کر کے کہتا ہوں, لوگوں سے کہلواتا بھی ہوں, ورنہ دیکھیے کوئی ہے ایسا, مجھے آپ لوگوں کے زیادہ شریک ہونے سے کوئی میرا کوئی مادی فائدہ تو نہیں ہے نا, کہ بھائی مجھے پیسے, آپ لوگ زیادہ آئیں گے تو میرے لائک بڑھیں گے, مجھے پیسہ زیادہ ملے گا. نہیں, ہمارا ایسی کوئی نیت نہ ہے, نہ انشاءاللہ ہوگی, خدا نہ کرے ایسا کبھی ہو. صرف نیت یہ ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ یہ باتیں سیکھنی چاہیے, کیونکہ معاشرہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ لوگ, اگر یہ آپ 8-10 لوگ ہیں, 8-10 لوگوں نے میری یہ باتیں, اس کتاب کی یہ باتیں, دین کی یہ باتیں سیکھ لی, ان پہ عمل کیا, تو یہ 7-8 نہیں ہیں. آپ 7-8 نہیں ہیں, آپ ایک آپ میں سے ایک 7-8 نسلیں تربیت کر سکتی ہیں اچھی. جی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک ٹائم نکال کے, ٹھیک ہے آپ میں بہت سے لوگ ہوں گے کہ اتنا ٹائم کس پہ رکھا ہے اس زمانے میں, لیکن ایک سبجیکٹ جو زیادہ اہم ہے, جیسے اخلاق زیادہ اہم ہے, قرآن زیادہ اہم ہے, یہ چیزوں کا تو ایک سبجیکٹ میں شرکت کر سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ سبھی سے کہہ رہا ہوں, آپ سے مطلب لڑکیاں جو گھر پہ رہتی ہیں, ذمہ داری سنبھالتی ہیں گھر کی. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے تزاوروا فی بیوتکم. دیکھیے پھر یہاں بھی ابھی اوپر 2 حدیثیں گزری تھی, ایک حدیث میں کیا آیا تھا, الی منزلہ, اگر کوئی انسان اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے اس کے گھر میں بغیر کسی حاجت کے. پھر ایک جگہ ابھی حدیث میں کیا آیا تھا, فی بیتہ, اس کے گھر میں. اب کیا آ رہا ہے, امام باقر کیا فرمایا, فی بیوتکم تزاوروا فی بیوتکم, ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کی ملاقات کرو, ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو, ریسٹورنٹ میں نہیں, پارکوں میں نہیں, کہ گھر بچنے کے لیے. کہ آدمی دیکھیے آج کل کھلانے پلانے میں کوئی پیچھے نہیں ہے, ریسٹورنٹ پہ لے جا کے گھر سے زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. گھر پہ کتنا ہو جاتا ہے, 50-100 روپے کا, وہاں جائیں گے تو 250-300 کا تو پزا ہی ہے.
تو کیوں ہم اتنا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں گھر کے؟ کیا گھر اگر ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ گھر ہمارا بڑا نہیں ہے تو آج کل کس کا گھر بڑے رکھے ہیں؟ کوئی آپ دوسری دنیا کا انسان تو بلا نہیں رہے اپنے گھر میں کہ جو اس کے گھر میں بہت ہائی فائی ہے اس کے گھر اور آپ کے گھر جو ہے وہ ہنسی پڑے گی آپ کو، پر نہیں، آج کل دنیا کے ہر لوگ کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہیں، تو کس سے شرما رہے ہیں ہم؟ کس سے شرما رہے ہیں اپنے گھر، چھوٹا گھر کی وجہ سے؟ تظاہروا فی بیوتکم، مولا کیا فرما رہے ہیں پانچویں امام علیہ السلام؟ اپنے گھروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو، فإن ذلک حیات لامرنا، اس لیے کہ ہمارے مشن کو اس سے زندگی ملتی ہے، جو ہمارا مشن ہے، ہم اہل بیت کا جو مشن ہے اس کو زندگی ملتی ہے، کیونکہ ہمارا مشن یہی ہے نا کہ مومنین آپس میں ملتے جلتے رہیں، ملاقات کرتے رہیں، ایک دوسرے سے اچھا دل سے ملیں۔ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، پروردگارہ اس بندے پر رحم نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو، ہمارے مشن کو زندہ کرے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گھر سے باہر ہوٹلوں یا کسی اور جگہ ملاقات یا دعوت کا اہتمام کرنے والے حضرات اس حدیث پر توجہ فرمائے ہیں۔ یہ مترجم کتاب کا ترجمہ کرنے والوں نے اپنے پاس سے لگایا، جیسے میں نے اپنے پاس سے ان کے کہنے سے پہلے ہی آپ کو یہ باتیں بتا دی۔ الا منزلہ فی بیتہ فی بیوتکم، ان ورڈ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھروں میں ملاقات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل جو چلن چل گیا کہ چلو بھائی دوست ملتے ہیں وہاں ملیں گے، چلو فلاں ہوٹل پہ یا فلاں پارک میں، نہیں بھائی، آپ گھر پہ آپ بلائیے، مہمان نوازی کیجیے، آپ کو مہمان نوازی کا ثواب ملے گا، جب مہمان اٹھ کے جائیں گے تو آپ کے گھر کی ساری بلائیں دور ہوں گی اور اس کو آنے والے کو بھی اس کی ملاقات کا ثواب ملے گا، اور کیا چاہیے آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے۔ ان روایات میں ایک اور نقطہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جب ہم، ہاں دیکھیے ابھی دو حدیثیں پیچھے کس طرح کی آئیں، چھٹے امام کی اور پانچویں امام کی، کہ اس سے ہمارے مشن کو، ابھی یہ پانچویں امام کی تھی، پیچھے کیا تھا چھٹے امام کی؟ احیاء قلوبکم، آپ کے دل زندہ ہوتے ہیں، وذکر لاحادیثنا، اور ہمارے احادیث کا ذکر ہوتا ہے، یہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت ہم سے امید رکھتے ہیں کہ جب ہم ملاقات کریں ایک دوسرے سے، بیٹھیں آپس میں مل کے، تو ہاں اہل بیت کی بات ہونی چاہیے، دین کی بات ہونی چاہیے۔ ہم سے یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو ائمہ علیہ السلام کی احادیث بیان کریں، ان کا ذکر ہو، تاکہ اس کے ذریعے دین اہل بیت اور ان کی سیرت زندہ رہے اور خود ہمارے دل بھی اس کے ذریعے روشن اور منور ہوتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ملاقات کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپسی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو مثال بھی دی تھی، آپ نے آزمایا بھی ہوگا، نہیں آزمایا ہوگا تو اب آزما لیجئے گا۔ جو لوگ مسلسل ملتے جلتے رہتے ہیں ان میں الگ ہی محبت ہوتی ہے، لیکن آپ کچھ دن ملنا چھوڑ دیجئے، ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی، پھر کوئی دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور بعض ٹائم تو خالی محبت ختم نہیں ہوتی بلکہ دشمنی اور بن جاتی ہے بلا وجہ کی، الگ الگ غلط خیال آنے لگتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، مجھ سے بولنی نہیں چاہتی، یہ تو گھمنڈی ہو گئی، اس کے پاس پیسہ آ گیا، اس کے پاس، یہی خیالات آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ جی آقا جی۔ تو ملاقات کا فائدہ کیا ہے؟ ملاقات کرتے رہنا چاہیے، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست و احباب، تعلقاتی ہوں، مومن، اس سے آپسی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے رسول کا، ائمہ کا جب نام آتا ہے تو درود پڑھنی چاہیے، چاہے آہستہ پڑھ لیجیے، دل میں پڑھ لیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر درود کا ثواب میں پھر اگر آپ کو بتانے بیٹھوں تو بہت دیر درود کے ثواب میں لگ جائے گا، درود سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، تو درود تو کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیا ہارڈ ہے؟ برتن دھو رہی ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی، روٹی پکا رہی ہیں اللہم صلی علی، جو کام کر رہی ہیں آپ اللہم صلی، کیا کرنی ہے؟ ویسے بھی تو بہت سے لوگ، افسوس ہے کہ میں کہنا پڑ رہا ہے اور حقیقت بھی ہے، گانے بھی تو گنگناتی ہیں بہت سے لوگ، تو اس سے یہ کیوں نہیں کر سکتے درود؟ کتنے افسوس کی بات ہے اگر کوئی ایسا ہے تو، لیکن اور یا پھر قصیدے ہی دہرا رہے ہیں آپ، چلیے ٹھیک ہے، قصیدے پڑھنے میں ثواب ہے، نوحے پڑھنے میں ثواب ہے، لیکن کیا درود والا ثواب ہے؟ الزیارۃ تنبت المودہ، صادق رسول فرما رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ملاقات کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ آزما لیجئے گا۔
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے لقاء الاخوان مغنم جسیم وان قلوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوستوں سے ملاقات کرنا بہت زیادہ مفید ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں چاہے ان دوستوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، بہت فائدہ مند ہے. یہ تھا ملاقات کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں، ثواب کے بارے میں. ٹھیک ہے، کنیز فاطمہ سمجھ آیا آپ کو؟ ظرف شمیم، انما، فیروز فاطمہ، ہینا میم، فاطمہ زہرا، نہال، نکھت، روحی میم، مونی. جی آقا، جی آقا. آپ کو ساحل، جوہر، ساجد، افنان، علی عباس، وسیم، سمجھ میں آئی بات؟ کس کی بات؟ اہل بیت والی ہے میری؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بے شرم بتائیے، یہ کہہ رہا میں نے کہا اہل بیت کی بات سمجھ میں آئی جو انہوں نے کہی ہے، میری تو کہہ رہا آپ کی. ہم تو پہنچا رہے ہیں بات. جی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہاں یہ فرمایا. اب کہہ رہے ہیں ضیافت اور مہمان نوازی کے بارے میں بتائیں گے. ابھی تک ملاقات کے بارے میں بتا رہے تھے، اب ضیافت یعنی مہمان نوازی کے بارے میں. ڈرنا مت مہمان نوازی سے، اور شرمانا مت کہ میرے گھر میں چائے کے علاوہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں، شرمانا نہیں. کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے، آج کل ماحول اتنا گندا ہو گیا کہ لوگ دل سے کچھ بھی کھلا لو. دیکھیے پانی پلائیں گے تب بھی اگر وہ کمی نکالنے والا ہے کمی نکالے گا. چاہے آپ قور میں پیش کر دیں، بہترین نان وائی بلا کے نان لگوا دیں، وہ جان کمی نکالنے والا اس میں بھی کمی نکال دے گا. نان کچے تھے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے کیا ڈرنا ہے؟ لوگوں کے تانوں سے، تن سے کیا ڈرنا؟ وہ تو اچھے ہر چیز کا کسی بھی میں کمی میں نکالنے، جو کم ظرف ہوتے ہیں کہیں بھی کمی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے. اب دیکھیے لوگ آج کل کسے نہیں بخش رہے. ڈیتھ ہو جائے کسی کے گھر میں، ماتم مچا پڑا ہے، جوان کی موت ہے، ماتم مچا پڑا ہے. ٹھیک ہے، صبح سے 2 دن سے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہے، مثلا صبح ڈیتھ ہوئی یا رات میں ڈیتھ ہوئی، دن بھر آدمی گھر والے تو بھوکے ہی رہتے ہیں نا، ماتم مچا پڑا ہوتا ہے. بیچاروں کو آج کل کھانے پہلے تو سادے سے بنتے تھے، اب تو بریانی بنتی ہے. بریانی کھا کے کچے تھے چاول. تو ایسے بھی ہیں لوگ، تو انہیں غم دوسروں کا، ان کا یہ نہیں دکھ رہا کہ ان کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں. انہیں یہ دکھ گیا کہ بریانی کچی تھی، بوٹی کچی رہ گئی تھی، جبکہ اس میں گھر والوں کی تھوڑی کمی ہے، وہ بنانے والے کی کمی تھی. تو کرنے والے تو یہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو ٹھیک ہے، نیک تربیت ہوگی ان کی، دین پڑھا ہے، دین جانتے ہیں، تو وہ اصلا کھانے کو منع کروا دے گا کہ بھائی کھانا نہیں بننا چاہیے اس گھر میں، ہم بھیجیں گے، ہم بنوائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم کو یہ دیکھیے بعض گاؤں میں میں نے سنا ہے، بعض علاقوں میں آج بھی یہ زندہ ہے کہ بہت دنوں تک آس پڑوس والے ہی بنا کے بیچتے ہیں اس گھر میں کھانا. کتنے دن تک؟ 3 دن تو ہمارے یہاں بھی ہے. میں نے 30 40 دن تک سنا ہے. بتائیے ان کا 40 دن ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ اس گھر میں مصیبت ہے، اب انہیں ہماری محبتوں کی ضرورت ہے. یہ غم ان پہ ٹوٹا ہے، ہم پہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جانتے ہیں آپ سب لوگ، انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر کسی کو نہیں ہے، 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہے. لہٰذا سب کوئی بھی کبھی بھی جا سکتا ہے. اس لیے آج ان پہ مصیبت ہے، ہو سکتا ہے کل ہم پہ آ جائے یا ابھی آ جائے. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کے غم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ اس کے ہاں یہ کمی تھی، یا کسی چلی غم نہیں، خوشی تھی، بیٹی کی شادی تھی یا کچھ بھی تھا، تو بھائی نان کچے تھے تو کیا بنوانے ان کی غلطی تھی یا بنانے والے کی کمی تھی؟ آرام سے کمی نکال دیتے ہیں. بریانی میں مزہ نہیں تھا. بھائی کیا زمانہ آ گیا، کھانے پینے کے لیے اتنی نیچ چھوٹی فکر ہو گئی لوگوں کی. جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی بھی کسی کا کمی نہیں نکالتا. جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز یا کوئی دوسرا شخص ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کی ضیافت اور خاطر تواضع بھی کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں جب ہمیں پتہ لگتا ہے فلاں آ رہا ہے یا ملنے آ رہا ہے. اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے احوال پرسی کریں، خیر خبر لیں ایک دوسرے کی. اور کیونکہ مہمان نوازی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے دلوں میں الفت و محبت کے رشتے مزید قوی ہوتے ہیں،
اسی لیے معصومین نے ہمارے اندر اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خاندان والے مل کے رہتے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، تائے چچا، بھتیجے بھانجے، بھتیجے بھتیجیاں سب مل کے رہتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن دیکھیے کیا کہاں ملتے ہیں ایسے گھرانے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا، اور اس میں پتہ ہے غلطی کس کی ہے؟ دیکھیے پھر بات آ گئی، تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خاص کر کے کمی نکال رہا ہوں، اس میں کس کی کمی آپ لوگ تائید کریں گے، اس میں عورتوں کی کمی ہے۔ شادی ہوتے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی بچے کے سامنے کیا کسی کی برائی کرنی چاہیے؟ نہیں آگا کبھی۔ تیرا چچا یوں اور تیرا تایا یوں اور تیری پھوپھی یوں، اس کے بچپن سے یہی پڑھایا جاتا ہے اس کو۔ کیوں بھائی؟ برے ہیں تو کیا آپ بچے کو برا بنائیں گے؟ وہ برے ہیں، بچے کو اچھی تربیت کیجیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا ہے کل بیت لا، دیکھیے لا حول ولا قوت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے آج کل جو آپ کہہ رہی تھیں کہ بہت سے لوگ منہ بناتے ہیں، تو ان کو ذرا یہ پڑھنا چاہیے، کل بیت لا يدخل فیہ الضیف لا تدخلہ الملائکہ، ہر وہ گھر جس میں مہمان داخل نہیں ہوتا اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ بتائیے کون منہ بنائے گا؟ اگر یہ حقیقی مسلمان ہے، وہ مسلمان یعنی تسلیم ہونا، اس میں جو ہے کسی بات میں یوں نہیں کہ اسلام نے کہا کہ یہ کرو تو کیوں یہ نہ کرے۔ تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرو جی سر آنکھوں پر، یہ کرو سر آنکھوں پر، یہ مت کرو سر آنکھوں پر، یہ نہیں کہ کیوں کروں کیوں نہ کروں۔ تسلیم ہوئے ہو، مسلمان ہوئے ہو، اسلام کو مانا ہے، حقیقی سچا دین مانا ہے، جو کہے گا وہ آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کے فائدے میں ہے، یہ بات آپ کو پتا ہے، تو اب آپ کو چوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ گھر جس میں مہمان داخل نہیں ہوتا اس میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ اب بتائیے یہ جاننے کے بعد لوگوں کو جان بوجھ کے بلائیں گے میرے گھر آنا کل کو، آپ کل ناشتہ آپ ہماری طرف سے کیجیے گا، کل آپ کی دعوت ہے آپ کھانا کھانے آئیے گا، کہہ کے بلائیں گے، کیونکہ ثواب دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ہے۔ جی یا آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نوازی نہیں کرتا ہے اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ بتائیے آپ کتنی اچھائی ہوں آپ کے اندر، مہمان نواز نہیں ہے تو آپ اچھے نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔